قال حدثنا سعيد بن مسيب قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن الكافري عن ابن شهاب عن سالم بن ابي بكر بن سليمان بن ابي حسمة ان عبد الله بن عمر قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في اخر حياته فلما سلم قام فقال ارايتكم ليلتكم هذه فان راس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الارض احد. یہ عشاء کے بعد گفتگو کرنا، جب جو علمی گفتگو کرنا، باب الثمری بالعلم یا فی العلم، عشاء کے بعد علمی گفتگو کرنا. جیسے کہ میں نے بتایا عشاء کے بعد تو الثمرۃ بعد العشاء آپ نے منع فرمایا، لیکن یہاں رات میں عشاء کے بعد کی گفتگو ہی کو ثمر کہتے ہیں. نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الثمرۃ، یعنی آپ نے عشاء کے بعد گفتگو کرنے سے منع فرمایا. لیکن علمی گفتگو کر سکتے، جیسے کہ ابھی بات گزری کہ آپ نے مطلقاً خصوصی ازواج مطہرات سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے رات میں وعظ فرمائی، نصیحت فرمائی. اب کیا خالی ازواج مطہرات ہی سے کر سکتے ہیں یا عمومی کر سکتے ہیں؟ عمومی کر سکتے ہیں. جب ضرورت پڑی تو عشاء کے بعد آپ عمومی کر سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس لیے حضرت نے یہ مطلقاً باب لا کر اس مقید کو، جو پہلے 40ویں نمبر باب میں مقید تھا، وہ 41ویں آپ نے اس کو مقید کو تخصیص کو تعمیم کر دیا، مقید تو غیر مقید کر دیا. حالانکہ وہاں کیا تھا 40ویں باب میں مقید تھا گھر والوں کے ساتھ، لیکن کہہ دیا گھر والوں کے ساتھ ہی رہنا کوئی ضروری نہیں. آپ علیہ السلام نے ضرورت پڑنے پر سب سے بھی گفتگو کی ہے رات میں. کب؟ چنانچہ روایت ہے صلی لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم العشاء فی آخر حیاتی، آپ علیہ السلام نے عشاء کی نماز پڑھائی اپنی زندگی کے آخری ایام میں. جب آپ سلام سے فارغ ہوئے تو آپ کھڑے ہو گئے خطبہ دینے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے. فرمایا ارأیتکم، کیا خیال ہے تمہارا، لیلتکم ہذہ، آج کی رات کے سلسلے میں، جو تمہیں آج کی جو رات ملی ہے اس کے بارے میں تمہارا خیال کیا ہے؟ تم لوگوں کا تصور کیا، تم لوگوں کا سوچ کیا سوچ رہے ہو تم لوگ؟ کیوں؟ فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. اللہ، آج کی رات کے بارے میں کیا سوچ رہے ہو، کیا خیال ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ اس وقت میں جو یہاں موجود ہیں، جو ان رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن على ظهر الارض احد، جو اس وقت موجود ہیں، 100 سال گزرنے پر کوئی بھی نہیں رہے گا زمین پر. جو اس وقت موجود ہیں 100 سال گزرنے پر اس ماں حضر لوگ کوئی بھی زندہ نہیں رہیں گے. کیا مطلب؟ تم لوگ یہ سوچتے ہوئے نہ رہنا ابھی لمبی عمر ہے، ابھی لمبی عمر ہے، ابھی لمبی عمر ہے، بعد میں کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے. بعض لوگوں کا سوچ یہ رہے گا بڑی لمبی عمر ہے، آرام سے عبادت کریں گے، آرام سے نماز پڑھیں گے، آرام سے نیک بنیں گے، آرام سے محنت کریں گے. یہ سوچ کر ٹال لے کر تم کیا کرو، رہو مت. اچھی طرح یہ بات یاد رکھ لو، 100 سال کے بعد کوئی نہیں رہے گا، سب کے سب چلے جائیں گے. جس کا مطلب 100 سال جی کر جائیں گے نہیں، کوئی 10 سال کے اندر چلے جائے گا، کوئی 20 سال کے اندر چلے جائے گا. جو اس وقت چھوٹا بچہ ہیں 100 سال گزرنے سے پہلے انہیں بھی چلا جائے گا. قصہ ختم. مطلب کیا ہے؟ تیاری کر لو اپنے آخرت کی. کوئی بھی لمحہ ذکر اللہ سے، فکر اللہ سے خالی نہ رہیں. غافل مت رہو. جو کرنا کل کا اب کر، بلکہ ابھی کا قصہ رہنا چاہیے، سستی نہیں.
جو کرنا کر لو، اور جو کر لو گے انشاءاللہ آخرت میں پاؤ گے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو نیک لوگوں کے اللہ نیکی ضائع نہیں کرتا۔ اس بات کی طرف آپ نے رات کو اشارہ فرما کر یہ بات فرما دیا، یہ غفلت والی زندگی اچھی چیز نہیں، غفلت سے پہلے باز آؤ، غفلت سے پہلے باز آؤ، غفلت سے پہلے باز آؤ۔ جی قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله وصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام ثم قال نام الغليم أو كلمة تشبهها ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يميني فصلى 5 ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت خطيطه ثم خرج إلى الصلاة۔ فرماتے ابن عباس رضی اللہ عنہ، میں رات میں میرے خالہ میمونہ کے یہاں گزارا جو آپ کے محترمہ ہیں۔ آپ علیہ السلام آپ کی باری میں تھے، آپ رات کو اٹھے اور عشاء کی نماز ادا فرمائی، یعنی رات کی جو عشاء کی نماز تو جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا فرمائی۔ پھر آپ اپنے گھر تشریف لائے، تشریف لانے کے بعد 4 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھ کر آپ آرام کر لیے۔ پھر آپ اٹھے، اٹھنے کے بعد فرمانے لگے پورے بچے سو گئے، یا اس طرح کی کچھ الفاظ آپ نے ارشاد فرمائے، ارے چھوٹے چھوٹے بچے سو گئے سب، تو آپ نے کہہ کر آپ پھر کھڑے ہوئے، اور مجھے بھی اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھنے کا شوق تھا، میں بھی کھڑا ہو گیا، تو آپ نے میں بائیں طرف کھڑا ہو گیا، تو آپ نے مجھے گھما کر دائیں طرف کھڑا کر لیا۔ بھئی جو بھی امام کے پیچھے، ایک امام کے پیچھے یعنی ایک ہی مقتدی کھڑا رہے، تو ایسے موقع پر سیدھی جانب ہونی چاہیے، بائیں جانب نہیں۔ تو میں کھڑا ہو گیا تھا کس جانب؟ بائیں جانب، تو آپ نے مجھے گھما کر کہاں کھڑا کر لیا؟ دائیں جانب کھڑا کر لیا۔ کھڑا کرنے کے بعد آپ نے 5 رکعتیں نماز پڑھی، 2 رکعت اور پھر 3 رکعت وتر واجب۔ پھر آپ 2 رکعت نماز پڑھے، پھر آپ تھوڑی دیر سو گئے۔ ایسا سوئے آپ، اتنا سوئے کہ میں نے آپ کے خراٹے کی آواز سنی، ہلکی خراٹے کی آواز، آپ نے دھماکے دار آواز نہیں، جیسے سونے والے خراٹے کے لیتے ہیں اس طریقے سے میں نے آپ کی آواز سنی۔ تو جب میں نے خراٹے کی آواز سنی تو سمجھ گیا کہ آپ آرام کر لیا، بڑی گہری نیند میں آپ چلے گئے۔ خراٹے کی آواز ہمیشہ گہری نیند میں آتی ہے۔ پھر آپ اٹھے اور اٹھ کر نماز پڑھنے کو چل دیے، فجر کی نماز۔ یہ روایت 15 جگہوں پر آئے گی۔ اب یہ روایت کا ایک حصہ ہے۔ اسی روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضور سے جب نماز سے فارغ ہو کر واپس آئے تو آپ نے پوچھا، کیا پوچھا؟ نمتا وما توضأت یا رسول اللہ، حضور آپ سوئے اور فجر کی اذان ہوئی اور نماز پڑھے اور پھر 2 رکعت پھر سو گئے، یہاں تک کہ خراٹے کی آواز آئی، حضرت بلال آئے آپ کو بلانے کے لیے، اور فوراً اٹھ کر آپ کیا ہو گئے؟ چلے گئے، وضو نہیں کیا آپ نے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا میری آنکھیں بند رہتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا، تنام عینایا ولا ینام قلبی۔ ایک روایت میں نامت عینایا، میری آنکھیں تو بند رہتی ہیں، سوتی ہیں، لیکن دل کبھی سوتا نہیں۔ تو علماء یہ فرماتے ہیں حضور کی خصوصیت، یہ کتاب الوضو میں تفصیل سے بحث ہوگی، یہ حضور کی خصوصیت ہے کہ انبیاء کا دل کبھی غافل نہیں ہوتا ذکر اللہ سے، انبیاء کا دل کبھی غافل نہیں ہوتا ذکر اللہ سے۔ تو دل جب سوتا ہے تو اعضاء سوتے ہیں، جب دل نہیں سوتا، دل جاگے رہتا ہے تو اعضاء جاگے رہتے ہیں۔ جب اعضاء جاگے رہتے ہیں تو استرخاء مفاصل نہیں ہوتے، جب استرخاء مفاصل نہیں ہوتے مظنہ خروج ریح نہیں ہوتا، جب مظنہ خروج ریح نہیں ہوتا تو وضو بھی نہیں ٹوٹتا۔ یہ آپ نے تفصیلات بتائیں۔
اور جب دل سو جاتا ہے تو پورا بدن سو جاتا ہے. جب پورا بدن سو جاتا ہے تو مظن خروج ریح کا امکان ہوتا ہے کہ ہوا نکلنے کا. پھر جب ہوا نکل جائے تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو اس لیے آپ نے وضو نہیں, تو آپ نے کیا فرمایا, میرا وضو, سب کا وضو آپ نے نہیں فرمایا, میرا وضو نہیں ٹوٹتا, میری آنکھیں سوتی ہیں, دل نہیں سوتا. تو پتہ چلا تم لوگوں کے دل سو جاتے ہیں, جن کے دل سوتے ہیں ان کو وضو کرنا پڑتا ہے. یہ اشارہ ہے. اور جن کا دل نہیں سوتا ان کا وہ دل صرف ایک ہی دل ہے, حضور کا دل. اس کے علاوہ کسی کا دل, میرا دل بھی نہیں سوتا. اب دیگر ائمہ ہمارا دل بھی نہیں سوتا, ہمارا گردہ بھی نہیں سوتا بلکہ انہوں بھی کیا کر لیتی. یہ چیز امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پسند. امام صاحب نے فرمایا ارے بھئی اعلیٰ کو ادنا سے تشبیہ دینا یہ اعلیٰ کی بے ادبی ہے, ایسا مت کیا کرو. اعلیٰ اعلیٰ ہے, ادنا ادنا ہے, اور اس کو اس کے ساتھ ملانا منع ہے. جی.